میری بیوی سے زیادہ ساس خوبصورت تھی۔ میں بیوی کی جگہ ساس کو پسند کرتا تھا۔ جب بھی ہمیں موقع ملتا تو ہم ایک کمرے میں ہی۔ میرا نام دانیال ہے اور میری عمر اس وقت 27 سال ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں اور میں اپنے سسرال میں ہی رہتا ہوں۔ گھر میں صرف میری ساس اور میری بیوی ہی رہتی تھیں۔ میری ساس بہت خوبصورت عورت ہے۔ ان کی عمر تقریباً 53 سال ہے، لیکن وہ تو 33 سے 35 سال کی لگتی تھی، کیونکہ سسر کے مرنے کے بعد میری ساس نے خود کو بہت مینٹین کر کے رکھا تھا۔ ٹائٹ جسم، پتلی کمر، گورا بدن تھا۔ کوئی بھی مرد دیکھتا تو دیکھتا ہی رہتا۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا، میں بھی ساس میں ہی کھو گیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں نے اپنی ساس کو دیکھ کر ہی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ دراصل میری شادی سے پہلے ہی میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری بیوی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا۔ جب ہمارا رشتہ طے ہو رہا تھا تو ہمارے ایک واقف کار کے ذریعے ان کا پتہ چلا تھا۔ میری بیوی ایک نجی کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتی تھی اور کافی سمجھدار اور محنتی تھی۔ جب رشتے کی بات آگے بڑھی تو میری ساس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ شادی کے بعد ہم دونوں انہی کے ساتھ اسی گھر میں رہیں تاکہ وہ اکیلی نہ رہیں۔ شروع میں تو میرے گھر والوں نے تھوڑا سوچ بچار کیا، لیکن جب انہوں نے حالات دیکھے اور یہ سمجھا کہ وہاں رہنے سے سب کی زندگی آسان رہے گی تو وہ خوش دلی سے راضی ہو گئے۔ شادی کے بعد جب میں نے نئے گھر میں قدم رکھا تو شروع میں مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہوئی۔ میری بیوی شخصیت کے لحاظ سے کافی مضبوط، بااعتماد اور سنجیدہ مزاج خاتون تھی، جبکہ میں ایک سادہ اور دیسی مزاج کا انسان تھا۔ پہلے تو مجھے اس کے سخت اور رعبدار انداز سے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا تو ہمارا رشتہ بہت بہترین ہو گیا اور وہ میرے رویے سے کافی خوش ہوئی۔ شادی کے چند دن بعد ہم اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے سسرال شفٹ ہو گئے۔ میری بیوی نے دوبارہ اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی، اس لیے میں گھر پر ہی رہتا تھا۔ وہ صبح کام پر چلی جاتی اور شام کے 6 یا 7 بجے واپس آتی، بلکہ کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ دیر ہو جاتی تھی۔ شروع میں مجھے کبھی کبھی برا بھی لگتا تھا کہ میں سارا دن گھر بیٹھتا ہوں اور وہ باہر مصروف رہتی ہے، لیکن پھر جب میں سوچتا کہ گھر کا خرچ فی الحال اسی کی کمائی سے چل رہا ہے تو میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے حالات کے مطابق ڈھلنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال بچوں کے معاملے میں جلدی نہیں کریں گے اور پہلے اپنے حالات بہتر کریں گے۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ میری ساس کافی اکیلی ہو گئی ہے۔ پہلے تو ان کا زیادہ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزرتا تھا، لیکن اب بیٹی کے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ اکثر اکیلی رہ جاتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں سارا دن گھر پر ہی ہوتا ہوں، اس لیے مجھے ان کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ وہ اکیلا پن محسوس نہ کریں۔ میں اپنی ساس کو آنٹی کہتا تھا۔ جب بھی مجھے وقت ملتا میں ان کے پاس بیٹھ جاتا یا کبھی وہ میرے پاس آ جاتی۔ ہم دونوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ مجھے اپنے زمانے کی باتیں اور پرانے قصے سناتی اور میں بھی انہیں اپنے بچپن اور زندگی کے بارے میں بتاتا۔ دوپہر کا کھانا وہ بناتی تھیں اور گھر کے باقی چھوٹے موٹے کاموں میں میں ان کا ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ وہ اکثر میری پسند کی چیزیں بھی بنانے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت اور موڈ پہلے سے بہت بہتر ہونے لگا اور وہ اکثر میرا شکریہ ادا کرتی کہ میرے وہاں ہونے سے ان کا اکیلا پن دور ہو گیا ہے، ورنہ وہ تنہائی سے بہت پریشان ہو چکی تھیں۔ اسی دوران میری بیوی کو کمپنی کے کام کے سلسلے میں 2 مہینے کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹیم کی دیگر لوگ بھی جا رہے تھے۔ شروع میں تو میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن جب اس نے بتایا کہ اس سے ہمیں معاشی طور پر کافی فائدہ ہوگا تو میں راضی ہو گیا۔ میں نے خود اس کی روانگی کی تمام تیاریاں کروائیں۔ اب اگلے 2 مہینوں کے لیے گھر پر صرف میں اور میری ساس ہی موجود تھے۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے بیوی باقاعدگی سے پیسے بھیج دیتی تھی، اس لیے معاشی طور پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بیوی کے جانے کے بعد مجھے اکثر اس کی غیر موجودگی محسوس ہوتی اور تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن میں اسی طرح سوچوں میں گم پریشان بیٹھا تھا کہ میری ساس میرے پاس آئیں اور پوچھنے لگی، دانیال کیا بات ہے، تم اتنے فکر مند کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آنٹی دراصل بیوی کو گئے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں اور مجھے اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔
اس کے بغیر گھر کافی خالی خالی لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش ہو گئیں اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولیں، تمہاری بیوی تو کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی، لیکن ذرا میرا سوچو، تمہارے سسر کو دنیا سے رخصت ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں اور ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں۔ اس عمر میں جب کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے، میں دوبارہ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن تنہائی اور جذباتی کمی تو مجھے بھی محسوس ہوتی ہے۔ میری عمر ابھی صرف 53 سال ہے اور معلوم نہیں باقی زندگی مجھے یوں ہی اکیلے کیسے گزارنی پڑے گی۔ جب میں نے اپنی ساس کی بات سنی تو مجھے ان کی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ میری پریشانی کے مقابلے میں ان کا اکیلا پن واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر دکھی دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے پاس گیا اور کہا، آنٹی، آپ کی تنہائی واقعی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک سادہ سا حل ہے۔ کیونکہ ہم دونوں ہی اس وقت گھر میں تنہا اور پریشان ہیں، کیوں نہ ہم اپنے موڈ اور ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ اس سے آپ کا ذہن بھی ہلکا ہو جائے گا اور میری بھی سیر ہو جائے گی۔ میری ساس نے پہلے تو تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر ماحول کی تبدیلی کا سوچ کر وہ اس بات پر راضی ہو گئیں۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں کسی پرفضا اور ٹھنڈے علاقے کی سیر کروں۔ اگلی صبح میں نے سامان پیک کیا اور ہم 15 دن کے لیے ایک خوبصورت پرفضا مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں کی تازہ ہوا، خوبصورت مناظر اور سیر و تفریح نے ان کے غم اور اکیلے پن کو دور کر دیا اور مجھے بھی اپنی پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ 15 دن کا یہ خوبصورت سفر مکمل کر کے جب ہم واپس لوٹے تو میری بیوی کی بھی کال آ گئی کہ وہ اگلے ہفتے بیرون ملک سے واپس آ رہی ہیں۔ ہم نے وقت پر گھر کی صفائی کی اور تمام چیزیں درست کر لیں۔ اس سفر کے بعد میری ساس کا رویہ میرے ساتھ مزید شفقت بھرا ہو گیا اور میں بھی انہیں اماں جی کہنے لگا۔ دوستو، زندگی میں اگر نیت صاف ہو اور دیکھنے کا زاویہ درست ہو تو رشتے اور حالات انسان کے لیے آسان اور خوبصورت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے خیالات سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔